کیا دور دور تک قاسم کو لے گئی ہے دور دور تک رنگین ہے ان سے قلب و بلا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں گزارش کرتا ہوں کہ اس میں تمہارا ہے اپنا دیا رسول اسلام اللہ کے سامنے پیش کریں اور محمد و محمد صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد و علی محمد عباس کہنا ہے عباس کہنا ہے عباس کہنا ہے عباس کہنا ہے عشق حسینی مجھے اعجاز دکھا دے اعجاز دکھا دے تو میری عقیدت کا مجھے ایسا سنا دے ایک بار مجھے باب غازی سے ملا دے جو بات ہے اس دل میں اس دلدار سے کہنا ہے کہنا ہے کہنا ہے عباس کہنا ہے علمدار سے کہنا ہے عباس سے کہنا ہے عباس سے کہنا ہے کہ تم شاد وفا ہو تم شہر علمدار سکینہ کے چچا ہو سکینہ کے چچا ہو اور سارے محبوں کے لیے دست دعا ہو عباس غلامی کی سند آپ سے لینا ہے عباس سے کہنا ہے علمدار سے کہنا ہے غازی علمدار وفا غازی علمدار غازی علمدار وفا غازی علمدار جو شان علمدار وہی شان علم ہے دونوں ہی ہمارے یہ مالک کا کرم ہے یہ مالک کا کرم ہے عباس علم سب کا برم ہے ہم کو تو علم کے ہی صدا صاحب رہنا ہے عباس کہنا ہے علمدار سے کہنا ہے عباس کہنا ہے تم باب ہوائج وسیلہ ہمارا آتا ہے تمہاری چوکھٹ میں زمانہ ہے علمدار در سے تمہارے کوئی خالی نہیں جاتا اللہ سے مانگا ہے مگر تم نے دلانا ہے عباس کہنا ہے علمدار سے کہنا ہے عباس کہنا ہے غازی علمدار وفا غازی علمدار غازی علمدار وفا غازی علمدار عباس سے کہنا ہے کہ تم شان وفا ہو تم شہر علمدار سکینہ کے چچا ہو سکینہ کے چچا ہو اور سارے محبوں کے لیے دست دعا ہو عباس غلامی کی سند آپ سے لینا ہے عباس سے کہنا ہے علمدار سے کہنا ہے عباس سے کہنا ہے جو بات ہے اس دل میں جو بات ہے اس دل میں وہ سردار سے کہنا ہے عباس سے کہنا ہے عباس سے کہنا ہے علمدار سے کہنا ہے غازی علمدار وفا غازی علمدار غازی علمدار وفا غازی علمدار محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی علی محمد و علی اگر گزارش کروں گا چار نمبر
پر محمد وآل محمد بلند صلوات اللهم صل على اللهم صل على محمد اس دانی کی کسی کو سان تلک شبیر سے دنیا خالی تھی ایک گرانے والے سب ساونت بھی تھے حیدر کے گھرانے والے تھے سب ساونت بھی تھے سدگنت بھی تھے کب موت سے ڈرنے والے تھے کب موت کے ڈرنے والے تھے خبر کی دیکھی باری تھی دھوکھت پرے دل کہتا تھا اور پھول گل کہلاتے تھے بلی کجل کے جاتے تھے اور چاروں طرف ہریالی تھی شبیر کا دکھیا نبی دو جان کے ٹکڑے بار دیے شبیر پہ دکھیا نبی دو جان کے ٹکڑے بار دیے بچے تو دیانے تھے لیکن ماتا بھی بڑی دل والی تھی بچے تو دیانے تھے لیکن ماتا بھی بڑی دل والی تھی کربل سے لوٹ کے آئے ہیں جواری تھی سکھیاں کربل سے لوٹ کے آئے ہیں جواری تھی سکھیاں جس مانگ کو دیکھا اجڑی تھی خبر کی دیکھی کرتی تھی اللہم صلی علی محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
میں کامیاب حسین کے گھر سے حسین کے در سے محمد علی و فاطمہ محمد علی و خدا کا بھی پایا حسین کے در سے زمین بلا سے آ گیا واپس زمین بلا سے واپس پلٹ کے نہیں آیا حسین کے در سے حسین کے در سے زہرا عبداللہ سے ترین صلوات اللہم صلی اللہ علیہ محمد رونے نہ دے میرے لاش پہ رونے نہ دے میں کر چوندی رہ گئی میں پہلو ہوئی ویر ویراش میرو نام رونے نہ دے سال 18 نازاد گلے پالے علی اکبر
की मेरे नगर हो हाय बाबा कैदी सगीना रोवे पई बिच मत लाश तो शिमरने नेत्र उठाया हर जी भर के नारो मैं कल्ले क्यों चूंदी रह गई मैं पहलो मुझे घर जा सीधे होदी कफन न दे दिल रेणो है लाश तेरी नो कि मैं छड़ के जावा है तेरा नाम करो है रात हरी पीछे गलिया दे लोन सजा दे मुझसे लिमड़े साहिबलों की देश बनाया कौन करे जो मैं कल्ले क्यों जोड़ी रह गई मैं पहलो शुक्रो जावा है रोने ना दे बारी दिगार बुलंदा सलावत Allahumma सल्ली अला मुहम्मद व आली मुहम्मद व अज्जिल फरजहु अमन सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आली मुहम्मद शुरू से ऑफलाइन मुझे कोई सकी तो नहीं कहता अब मुझे कोई सकीना नहीं कहता कहती कहता है कोई कहती कहता है कोई यतीमा बाबा अब मुझे कोई सकीना नहीं कहता मैं बयां
دکھوائیں گے آپ اس میں بھی دکھواتے تھے آج کل نیکسٹ یہ کہتے ہیں کیا کروں اپنے تماچوں کی شکایت تم سے سنتی ہوں دادی نے کھایا تھا تماچا بابا اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا نیل رخساروں پہ بینائی بلس کی کم ہو عمر ہو 4 برس اور کمر میں غم ہو آپ نے دیکھی ہے کیا ایسی ضعیفہ بابا اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا قید کہتا ہے کوئی قید کہتا ہے کوئی کوئی یتیمہ بابا اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد آج بھی زینب کی آرتی ہے صدا حسین تیرا چہرہ تیری آنکھیں بھول کب پائی حسین آج بھی زینب کی آنکھیں ہے صدا بھائی حسین بس میں کب تجھ پہ چلتا دیکھ کر بس میں گھبرائی تھی تجھ پہ چلتا گھٹنیوں کے بل میں تیری ہے صدا بھائی حسین محمد وعلی محمد صلوات محمد وآل محمد وعجل فرجه دیگر بلندہ صلوات صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجه محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه اور یہ بڑی ٹر جا
اجسام باجری ہے نارو آن دیا مڑی ٹر جا اجسام باجری ناتک جنہر دے پاسے نہیں آنا گیر رباسے ناگ مکہار دے ہائے نارو آن دیا مڑی ٹر جا اجسام باجری تین شامیاں دے پتھرا دے نظرانے تو بھر جایا سنگ رلنا دے فدگانے تین شامیاں دے پتھرا دے نظرانے تو بھر جایا سب رلنا دیکھ بیگانے زینب تو پردیدار ہے زینب تو پردیدار ہے کہہ کر سے بچ بازار مہنگ برادے ہے نارو آن دیا مڑی ٹر جا اجسام باجری ہے نارو آن دیا مڑی ٹر جا اجسام باجری مبارک فضا دے اولی سین لکالے ناصر تو مادہ پورے برسیاں پالے مبارک فضا دے اولی سین لکالے ناصر تو مادہ رسیاں پالے رکھی حوصلہ زہرا جائی رکھی حوصلہ زہرا جائی تینوں ٹرنا پینا پیر نال سکھا دے ہے نارو آن دیا مڑی ٹر جا اجسام باجری دے ہے نارو آن دیا مڑی ٹر جا اجسام باجری اج سورج میری چھٹ شریا شرمانا پیا زینب نو سر لگیا شام چیانا اج سورج میری چھٹ شریا شرمانا پیا زینب نو سر شام چیانا غازی تیری مرشد دادی غازی تیری مرشد دادی بازار دے بچ میرے باجے ہے نارو آن دیا مڑی ٹر جا
اجسام باجرا دیہ نارو آن دیا بڑی ٹر جا اجسام باجرا نادک جنید دے پاسے نہیں آنا بھی عباس تاگ بکا دے بھرنارو آن دیا بڑی ٹر جا اجسام باجرا بر محمد و آل محمد لا تسلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. سفر میں بابا ہے مصیبت سفر میں سفر میں زندان سے نہ آؤں گی پلٹ کر بابا اے مصیبت میں میں دوڑتے ہونٹوں سے کئی بار گرے ہو ہر بابا ہے جو عید پہ تو نے مجھے بابا پہنائے تھے جو عید پہ تو نے مجھے بابا کھینچے میرے کانوں سے گوشی
اپنے وہ ہے بابا ہے مصیبت لگتا ہے میری آخری شب ہے لگتا ہے کہ دلدار میری آخری شب ہے روتے کہتا ہے لیکن سے عباس کہاں ہے ہنستے مونے تو بے سجا کر بابا ہے مصیبت سفر میرا میں شام کی زندہ نہ آؤگی پلٹ بابا ہے مصیبت اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم روے بیمار کھڑے روے بیمار ایسی بچھڑی نامی سے علی اکبر نو کر دی ہائے ویران کرا لکھے روے بیمار آجا پردیسیا ویرا میں تیرے راہ دیکھا آجا پردیسیا ویرا میں تیرے راہ دیکھا جوڑا سکنا
نالے اصغر روحی لے آوے جے علماء والا نال اصغر روحی لے آوے جے علماء تیرے میں جان نہ دیوا کری ساری زندگی جوندی مر جا جدو سننا جودی مر جائے گی سغرانے جدو سنیا کبھی اکبر ہائے میرا گرانی چے روے بیمار کھڑی اللہ جانے میری بگئی اے نکلے اللہ جانے کینے نب گئی اے نکلیا جاگ تیرا لگاوے سین خواباں دی جڑی ہائے ویرانی گراں وچ روے بیمار کھڑی ہائے ویرانی گراں وچ روے بیمار کھڑی بھائی محمد وائے محمد براندر صلوات صلی اللہ محمد وآلہ محمد تھی اٹھ جا میری جان سکینہ کہتی تھی اٹھ جا میری جان سکینہ اٹھ گئے وہ چلے گل گیا زندان سکینہ کہتی تھی اٹھ جا میری جان سکینہ بوندے جو تیرے شیب نے چھینے وہ دلا دوں ایک ننھی سی چادر میں تیرے سر پہ اڑا دوں گھر جا
سکینہ ہے تیج اٹھ جائے میری جان برائے عظمت جناب سیدہ سکینہ بنت حسین سلام اللہ علیہا بآواز منتر صلوات صلی اللہ علیہ وسلم. خواتین حضرات، سب سے پہلے آپ سے معذرت خواہی کروں گا کہ راستوں کی بندش کی وجہ سے قبلہ کو آنے میں تاخیر ہو جاتی ہے. ہم آپ کے وقت کی قدر کرتے ہیں، لیکن یہ ایام اذان ہے اور پروردگار آپ کے یہاں پر اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. چند ایک اعلانات چند ایک گزارشات ہیں. انشاءاللہ عزیز کل رات کو بعد سے اختتام مجلس انشاءاللہ حقیقی اوزاری اور حضور جناب سیدہ سلام اللہ علیہا روح کی زیارت جو کہ نثار حضری سے جس کی برآمدی ہوتی ہے کل رات سبھی عاشور کو انشاءاللہ اپنے جتنے بھی امام باغ کا قریب و جوار ہے وہاں سے ہوتے ہوئے انشاءاللہ اس جگہ پر امام بارگاہ میں بھی آتی ہے برآمدی ہوتی ہے. یہاں پر بھی جناب سیدہ کو ان کے لال کا فرصت پیش کرنے کے لیے یہاں پر تشریف لائے گا. شبیداری بھی ہوگی اور پروردگار آپ کی اس شبیداری کو اس عزاداری کو اپنے پاس منظور فرمائے. 9 محرم اور 10 محرم گزر جانے کے بعد روز عاشور شام غریبہ انشاءاللہ ٹھیک بعد نماز مغرب ہے فوراً اس کے بعد جیسے ہی نماز مسجد نور میں ختم ہو تو اس کے فوراً بعد مجلس سے شام غریبہ ہو جس سے قبلہ فرمان علی لطفی صاحب خطاب فرمائیں گے. اور 12 محرم الحرام روز منگل انشاءاللہ العزیز ٹھیک اپنے اسی وقت 8:30 بجے آغاز مجلس ہوگا اور قبلہ محمد علی جواد صاحب ٹھیک 9:30 بجے مجلس سے سوئم سے خطاب فرمائیں گے. متمسو سلسلہ گفتگو کی آج 8ویں مجلس سے خطاب کے لیے قبلہ حسن حمدانی صاحب سے یہ وہاں اور فضائل مسائل محمد وعلی محمد بیان فرمائیں. نعرہ تکبیر. یہ کائنات کا نام بہت ہی بلند ہے اور آپ کی آواز بھی اتنی ہی بلند ہونی چاہیے. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے ولایت علی کا اقرار کرتے. نعرہ حیدری. حیدری. حسینیت. حسینیت. یزیدیت. یزیدیت. برائے عظمت سرکار سید الشہداء مظلوم کربلا بآواز بلند تر صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أعوذ بالله السميع من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام هو الذي جبر محمد وآل محمد. ثم الصلاة والسلام على رسول الله الأعظم المصطفى الأمجد المحمود الأحمد النقي ابن الطيب بشر الطعام سيدي مولاي أبي الزهراء أبي القاسم محمد. وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المطهرين المطهرين الذين عذب الله عنهم الرزق وطهرهم تطهيرا. مبارك قال الحبيب في كتابه المتين ووسط القائلين وقوله الحق. فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق الله مولانا العلي العظيم. صلوات محمد صلی علی محمد. حسینیہ
العليم السميع العليم سب کے مدین کی بزرگزار کی کاوشوں میں قبولیت اس کی پروانی خوشوں میں دوری کا موالی برکت حسود سوال حضرت محمد ہمارے مسجد کے استقبال کی خاطر اکرام کی تناسبت کر کے اسے جھکا کر دل کو محبت کے ساتھ سوال حضرت محمد دعا ہے بزرگزار ہم سب کی حاضری اپنی برکات میں قبول ہو خدا ہمارے بھی بیٹھنے کو ہمارے جمعنے کو ہم سب کے لیے ہم سب دین کے لیے بنیان سب حاضر کے لیے بنیان سب حاضر دین کے لیے مقصدین و معاونین و عارفین انجمن کے لیے خدا بشر آخرت کا فرمائے خدا ہاتھ پھیلانے والوں کو اسی سال ذریعے شبیر سے ناکر مسئلہ تفریق عطا فرمائے جو ہاتھ پروردگار تیری برکات میں پھیلے ہیں ان کو ذریعے امام رضا سے مسئلہ توفیق عطا فرمائے ان ہاتھوں کو حضرت اسود سے مسئلہ توفیق عطا فرمائے اے اللہ زمانے کے امام کو ہم سب سے رحم فرما ان کے قلب مطہر کو ہم سب سے خوشنود فرما ان کی زبان ادب کو ہم سب کے لیے دعا کر فرما ہماری اس حاضری کو ہماری خودسگاری نوخانی مددگاری مجاب سزا شاعر حسینی تمام افعال معاملے میں کاوش کو امام کے ضرور کی زمینہ سازی کا وسیلہ قرار فرما جو کچھ بھی ہم وقت سرمایہ روپیہ پیسہ دولت اپنا اس ذکر شبیر میں صرف کریں یہ سب راہ امام زمانہ کے ضرور میں خرچ کرنا شمار فرما اے اللہ تیرے مقام دیا کرتے ہیں انجمن حسینی خاندان والے کے ساتھ جتنے احباب کی کسی بھی طور سے تعاون کرتے ہیں تمام احباب کے رزق و روزگار میں برکت نازل فرما سب کے گھروں میں رحمتوں کا نزول فرما سب کے گزشتگان کو وادی السلام منزل اعلیٰ الدین کی جگہ نصیب فرما اے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان کا فرما ہم سب کو محوض اور توبہ نصیب کی توفیق عطا فرما ہم سب کو پروردگار بعد الموت کے لیے زیادہ راہ بھی رکھنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہماری باقیات الصالحات کو قائم دائم فرما اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما اپنے دین دعاؤں مسلمان کے لیے دعاؤں کی قبولیت کے لیے حضرت علیہ السلام کے لیے ضرور زبان کے لیے اپنے گھروں پر رحمت و منصور کے لیے رزق کی برکت کے لیے پریشانی کی دوری کے لیے آل محمد کی ذات پر قرآن صلی اللہ محمد اجازت ہے پر اللہ عزادار اور عزاداری کی عظمت کے عنوان سے ہمارا سلسلہ گفتگو جاری گزاری ہے عزادار اللہ کا وہ چوریدہ پردہ ہوتا ہے جس کو اللہ نے اپنے وعدے کو وفا کرنے کے تئیں خود منتخب فرمایا عزادار کو بڑا مقام ہے جب تک انسان اپنی ذات کو نہیں سمجھ سکتا انسان اپنے فقار کو بحال نہیں رکھ سکتا پہلے سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ انسان کا مقام مرتبہ حیثیت اس کی ذات کا وقار اس کی ذات کی تقریم اس کی ذات کی ہستی کیا ہے یہ اتنا مہم ہے کہ میرا سردار فرماتے ہیں من عارف نفسہ فقد عارف ربہ جو اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے وہ اپنے رب سے غافل نہیں رہتا وہ اپنے رب سے جاہل نہیں رہتا وہ اپنے رب کو بھی پہچان ہے خود کو پہچاننا مہم کار ہے میرے بھائی ہم کیا ہیں ہماری حیثیت کیا ہمارا وقار کیا ہے ہمارا مقام کیا آپ لوگ معمولی نہیں ہیں آپ باقی انسانوں میں سپیریئر ہو آپ باقی انسانوں میں جداگانہ ہو آپ باقی انسانوں میں ممتاز ہو اللہ نے آپ کو کسی خاص مقصد کے خلق کیا ہے آپ ایسے دنیا میں نہیں آئے آپ کی پتہ نہیں کتنی بار زہرا نے ہاتھ اٹھائے تو آپ دنیا میں آئے آپ ایسے دنیا میں نہیں آئے میرے معصوم کا وہ قول بار بار ذہن میں راسخ ہو جانا چاہیے زبان ازبر ہو جانا چاہیے کون سا قول شیعتنا محبینا حرم اللہ الفاظ اللہ نے ہمارے چاہنے والوں کو جن کے دلوں میں ہماری ولایت کا عشق بیدار رہتا ہے ان کو ہماری بچی ہوئی تینت سے خلق کیا ہے یعنی آپ جو عزاداران حسین بیٹھے ہو اللہ نے آپ کی خمیر میں اہل بیت کی ولایت کے نور کا چھڑکاؤ کیا ہے دیکھیے انسان خود کو پہچانے کہ انسان کیا ہے پہلی مطلب دیکھیے انسان کیا ہے خلق نہیں ہوا
وزن قدسی میں اعلان ہو جاتا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ کیا حضرت آدم کو خلیفہ قرار دیا؟ یہ جو چاند پہ قدم رکھنے گئے تھے یہ نبی تھے؟ یہ جو ہزاروں من وزنی بم اٹھا کر ایران میں آگ مار رہے تھے، وہ جو جہاز جنہوں نے بنایا وہ نبی تھے؟ یہ جو شیر کو اپنا غلام کرتے ہیں یہ نبی ہوتے ہیں؟ معصوم ہوتے ہیں؟ یہ جو ہاتھیوں میں سواری کرتے ہیں کیا یہ عصمت مآب ہوتے ہیں؟ نہیں میرے بھائیو، ہر انسان خلیفۃ اللہ ہے۔ اللہ کی ہر مخلوق اس کے تابع ہے۔ خلافت خدا کیا ہے کہ خدا نے ہر ایک شے پہ اس کو قوی بنایا، باقی ساری مخلوقات کو اس کے تابع، سانپ اس کے تابع، شیر اس کے تابع، ہاتھی اس کے تابع، گھوڑے اس کے تابع، ہوا اس کے تابع، سمندر اس کے تابع، ذرہ ذرہ اس کے تابع۔ اس نے ذرے سے ایٹم بنا کر اپنی طاقت کا اظہار کیا، اس نے پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر کے اپنی طاقت کا اظہار کیا۔ یہ انسان خلیفۃ اللہ ہے، سارے انسان خلیفۃ اللہ، مگر خلافت تب تک قائم رہتی ہے جب تک انسان خلافت کے اصولوں میں چل رہا ہو۔ اچھا اعلان ہو گیا دوسرا اعلان ہوتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں اللہ نے ساری مخلوقات میں اے انسان تجھے احسن تقویم خلق کی، باقی دیکھ ساری مخلوقات حسن تقویم پر ہے، تو واحد ہے جو حسن تقویم کے مقابلے میں تنہا احسن تقویم ہے۔ پروردگار کیا دلیل ہے؟ باقی ستون نے ہمیں جو داخل کیا، باقی انہوں نے آسان بنایا ہوگا، فرمایا اسی پہ غور کرو۔ ہر وجود کو بقا کے لیے رزق کی ضرورت تھی، ہر ایک وجود کو رزق کے استفادہ کے لیے رزق کے سامنے جھکا دیا۔ وہ اپنا سر جھکا کے رزق اٹھائیں گے، وہ جو اپنے ہاتھ میں لے کے کھاتے ہیں، طوطا دیکھا ہے نا آپ نے، طوطا اپنے ہاتھ میں پڑے کھاتا ہے مگر پھر بھی سر جھکا کے کھاتا ہے۔ باقی جانور، زرافہ کتنا بڑا جانور ہے، اگر پتے بھی توڑے تو سر جھکا کے کھاتا ہے۔ اونٹ توڑ کے پھر نیچے کو کرتا ہے، پھر جوا کے کھاتا ہے۔ لیکن اے انسان، تجھے اتنا عرفہ و بالا و بالا و اولا بنا دیا کہ تجھے رزق کے سامنے جھکنا، تجھے رازق کے سامنے جھکنا۔ رزق خود بخود اٹھ کے تیرے دہان کی طرف آئے گا۔ باقی مخلوقات رزق کے سامنے جھکیں، رزق تیری طرف خود پرواز کر کے آئے۔ یہ خبر ہے تو اس رزق کے لیے دنیا میں نہیں آیا، یہ تو خود تیرے منہ کی طرف آ رہا ہے، تو کسی اور کے لیے۔ پروردگار میں کس کے لیے آیا ہوں؟ اور یہ سنو، میں نے زمین بنائی تو تیرے لیے بنائی، میں نے آسمان بنایا تو انسان تیرے لیے بنایا، میں نے دریا چلائے تو تیرے لیے چلائے، دریاؤں پہ کشتیوں کو روانی کی تو تیرے لیے دی، میں نے سورج کو چمک دی تو تیرے لیے دی، میں نے چاند کو دمک دی تو تیرے لیے، ستارے ٹمٹمائے تو تیرے لیے، پھولیں مشغول کی تو تیرے لیے، اجناس میں حیات رکھی تو تیرے لیے، درختوں میں ہریالی رکھی تو تیرے لیے، فضاؤں میں ہوا رکھی تو تیرے لیے، ہواؤں میں سکون رکھا تو تیرے لیے، پانی میں ٹھنڈک رکھی تو تیرے لیے، میں نے کائنات کا ذرہ ذرہ تیرے لیے بنایا ہے۔ تو پروردگار ہمیں کس کے لیے؟ فرمایا تجھے فقط اپنے لیے بنایا۔ اور یاد رکھ، اگر تو میرا ہو گیا، کون لیا ہو دیا کون نہ، میں اللہ ہو کے وعدہ کرتا ہوں، تو میرا ہو جا میں تیرا ہو جا۔ تو میرا ہو جا، بولیے گا اللہ کیا فرمایا، تو میرا ہو جا میں تیرا ہو جاؤں گا۔ اور میرے آقا حسین دعائے عرفہ میں فرماتے ہیں، اے اللہ اس کا سب کیا کہنے کا علی بھائی، آپ کے خدا کو سلامت رکھے، محمد علی بھائی خدا آپ کی خدمتوں کو امام زمانہ کی نصرت میں قبول فرمائے۔ تو جو فرمائی میرے شیعہ سنی دوستو، میرے آقا حسین فرماتے ہیں، پروردگار جس نے سب کچھ کھو دیا تجھے پا لیا، اس نے کیا کھویا؟ جس نے سب کچھ پا لیا تجھے کھو لیا، اس نے کیا پا لیا؟ بس سفر کہاں کا ہے؟ وہ ہمارا ہو جائے، ہم اس کی ہو جائیں۔ تو جو کریے گا، ہمیں اپنی معرفت جب ہو جائے گی نا، معرفت اپنی پہچان کہ ہم کیا ہیں، بھئی ہم اللہ کے خلیفہ ہیں، ہم احسن تقویم ہیں۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ آتا ہے، ہمارے دوست کون ہیں، ہمارے دشمن کون ہیں۔
ہمارا دوست خدا ہے، ہمارا دشمن خدا کے مقابلے میں آنے والا شیطان ہے۔ حسن حمدانی کہہ رہا ہے نہیں، توحید خبر دے رہی ہے، یا بنی آدم ان الشیطان لکم مبین، اے اولاد آدم شیطان تمہارا کھلا دشمن، پوشیدہ نہیں، کھلا دشمن۔ میں اپنے بیٹے حسن سے لے کر آخر میں بیٹھے ہوئے آغا صاحب تک، ہمارا بھی بیٹا ہے محمد علی کا بیٹا ہے، ہمارا بھی بیٹا ہے، ایک سوال کریے محمد علی حسن سے لے کے آخر تک بیٹھے ہوئے شہزادے تک، میں آپ سب سے سوال کرتا ہوں، ایک درود کہیے محمد علی۔ کبھی شیطان نے آپ کے سامنے آ کے آپ کے گریبان میں ہاتھ رکھا ہو؟ کسی نے؟ محمد علی بھائی آغا صاحب، کبھی شیطان نے آگے گریبان پکڑا ہو آپ کو؟ آپ نے بزرگ زندگی گزاری؟ کبھی ایسا نہیں، میرے جوان سے لے کے میرے بزرگ تک کبھی شیطان نے آگے گریبان پکڑا ہو، تھپڑ مارا ہو، مکہ مارا ہو، پستول نکال لیا ہو، خنجر سیدھا کر لیا ہو، تلوار آگے کر دی ہو، تیر تان لیا ہو؟ کبھی؟ اللہ کہتا عدو مبین، کھلا دشمن۔ پروردگار کھل کے ہمارے سامنے کبھی نہیں آیا، چھپ کے آتا ہے، ہمیں برگلاتا ہے، گمراہ کر دیتا ہے۔ تو کہتا ہے عدو مبین ہے، فرمایا ہاں تمہارے سامنے کھل کے نہیں آیا، مگر تمہارے باپ کے سامنے کھل کے آ گیا تھا، کھل کے آ گیا تھا، اور کہہ رہا تھا اس کو تو نے مٹی کے سلالے سے بنایا، مجھے آگ کے شعلے سے بنایا، میں اس سے بہتر ہوں۔ تمہارے باپ کے سامنے کھل کے آیا، اس لیے کہہ رہا ہوں عدو مبین، یعنی اللہ تمہیں اصول بنا دیا، جو باپ کا دشمن ہو وہ اولاد کا دشمن ہوتا ہے، کہا ہاں یہ میرا اصول ہے کہ تمہیں خبر دے رہا ہوں، تمہارے باپ آدم کا دشمن ہے، عزازیل شیطان ابلیس رجیم تمہارا دشمن۔ یعنی اصل اصول یہ بن گیا محمد علی بھائی، آقا جان، شیخ صاحب، سید بادشاہ، یہ بن گیا کہ جو باپ کا دشمن ہو وہ اولاد کا دشمن ہوتا ہے۔ میرے محمد نے فرمایا لو آپ کو ساتھ ملانے کے لیے اللہ کہہ کر پھر موضوع کی طرف بڑھ کے آؤں گا۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا سنو انا و علی ابوے حوض الامہ، اے میری امت، میں محمد اور میرا بھائی علی اس امت کے باپ ہیں۔ اب جو محمد کا دشمن ہوگا وہ امت کا دشمن، جو علی کا دشمن ہوگا وہ امت کا دشمن۔ مولوی جی باپ کے دشمن کو رضی اللہ نہ بنا، نعرہ حیدر علی دشمن ہوتا ہے، سوال دے محمد والا بس مہم دار ہے کہ ہم پہچانے کہ ہم کیا ہیں، ہم کیا ہیں، ہم ازداد حسین ہیں، ہم اللہ کے وعدے کی تکمیل کا وسیلہ ہیں، اور خدا جن کو وسیلہ بناتا ہے ان کو مرتبہ دیتا ہے، وہ اگر اپنا مرتبہ پہچانے۔ دیکھیں اللہ نے قرآن مجید میں جب اپنی کئی نفس متکلم کا صیغہ استعمال کیا تو واحد نفس متکلم بھی استعمال کیا، جمع نفس متکلم بھی استعمال کیا۔ واحد نفس متکلم تب استعمال کیا عطیت، میں نے عطا کیا، کہ جہاں کوئی اور درمیان میں واسطہ یا وسیلہ نہیں تھا، جہاں واسطہ یا وسیلہ تھا وہاں اللہ نے جمع کا صیغہ استعمال کیا۔ نحن نزلنا ذکر، ہم نے نازل کیا ذکر، وسیلہ کیا؟ جبرائیل لے کے آیا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے محمد تجھے کوثر عطا کی۔ درمیان میں کیا؟ خدیجہ وسیلہ ہے، یعنی جب درمیان میں وسیلہ ہو تو اللہ جمع کا صیغہ استعمال کرتا ہے۔ اپنا وزن دیکھنا، نحن نزلنا ذکر، ہم نے ذکر کو نازل کیا، جبرائیل وسیلہ بنا، نحن کی منزل میں داخل ہو گیا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، محمد ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، خدیجہ وسیلہ بنی، نحن کی منزل میں داخل ہو گئی۔ اور خدا کی قسم فرض کرونی عرض کرو، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ حسین نے خدا کا ذکر فقط کیا نہیں، خدا کا ذکر بچایا ہے۔ اور تم کتنے خوش نصیب ہو کہ اللہ کے عمل میں تم شریک کار خدا ہو، اللہ کی شریک نہیں، شریک کار خدا، اللہ کی معاملات میں اس کے مددگار۔ بھئی یہ تعجب والی بات نہیں ہے، اللہ نے جو نبیوں کو عہدہ دیا تھا نا اس میں شرط رکھی تھی، فرمایا تھا کالا آبرتم اخصم الغالب، اس لیے
کیا تم محمد کی مدد کرنے کا اقرار کر کے مجھ پہ سے بوجھ کو ہلکا کرتے ہو؟ لیکن اللہ نے جو وعدہ کیا وہ اللہ کی ذمہ داری ہے، اس کی ذمہ داری کو جو ہلکا کرے وہ ناصری خدا ہوتا ہے۔ اور اے عزادار حسین، تو ناصری خدا ہے، تیرا مقام یہ ہے کہ تو ایک ہی وقت میں اللہ کا بھی مددگار ہے اور اپنی وجوب کی ادائیگی بھی کر رہا ہے۔ اگر جان عزاداری ایک مستحب عمل ہے، عزاداری ایک واجب عمل ہے، دو جملے گئی، عزاداری ایک مستحب عمل ہے، عزاداری ایک واجب عمل ہے۔ سوال تو ہو سکتا ہے، ایک مرلے پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ عزاداری مستحب عمل ہے، ایک آپ کہہ رہے ہیں عزاداری واجب عمل ہے۔ ہاں عزاداری مستحب ہے جب واجب کے مقابلے میں آئے گی، بذات خود واجب ہے۔ سوال کرو حسن حمدان کیوں کہہ رہا ہے عزاداری واجب ہے؟ میں یہاں سے قرآن کی ایک آیت پڑھوں گا، میرا خیال ہے مجھے وضاحت ضرور نہیں پڑے گی، اتنا پڑھا لکھا سمجھدار فہمیدہ بابینش دانشمند مجمع موجود ہے تو میری بات کی تائید ضرور کرے گا۔ بھائیو عزاداری واجب ہے جب تک کسی بھی شے کی اجرت ادا نہ کی جائے وہ شے استعمال کرنا جائز نہیں ہوتی۔ یہ سارا دین ہے کار رسالت، سارا دین استعمال کرنے کی اجازت آپ دی جائے گی جب اس کی اجرت ادا کی جائے۔ نماز دین ہے، روزہ دین ہے، حج دین ہے، زکوٰۃ دین ہے، خمس دینا دین ہے، اپنے امر معروف کرنا دین ہے، نہی عن منکر کرنا دین ہے۔ چلے میں کتنی تقسیمیں کروں؟ دین کے چار ارابے اربع جو ہیں وہ چار اس کے پائے ہیں، ایک اعتقادات ہیں، ایک اعمال ہیں، ایک معاملات ہیں، ایک تعزیرات قانون ہے۔ یہ چاروں تب تک انسان کو فائدہ نہیں دے گی جب تک ان پہ عمل کرنے سے پہلے ان کی اجرت ادا نہ کر دی جائے۔ پروردگار یہ دین کی اجرت کیا ہے؟ کہا اجرت یہی ہے جس نے محنت کی ہے اس کو اس کی اجرت ادا کرو۔ کس نے محنت کی؟ فرمایا میرے محمد نے محنت کی۔ یا رسول اللہ کیا اجرت ہے؟ کب پوچھتے ہو؟ میں نے تھوڑی مانگی ہے، جس نے کہا ہے اجرت دو اسی سے پوچھو۔ پروردگار کیا دے؟ قل لا اسألکم الیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اجر رسالت یعنی رسالت کا مول یہ ہے کہ محمد کے قربا سے مودت کر لو۔ میں آپ سب سے ہاتھ جوڑ کے سوال کرتا ہوں، آپ کے پاس وہ کون سا کرائٹیریا یا عمل ہے کہ جس کو آپ بطور مودت پیش کر سکتے ہیں؟ ہاں ایک ہی عمل ہے کہ ان کی محبت کو دل میں بسایا جائے، اور محبت کا ادنا تقاضا یہ ہے محبوب کی خوشی میں خوش ہوا جائے، محبوب کے غم میں رویا جائے۔ محبوب کے غم میں ان کے غم میں رویا جائے۔ تو امت نے تو خوشیاں تو دی نہیں ہیں، امت نے دل کی خوشیاں چھینی ہیں، امت نے دل کو ایذا دیے ہیں، بس ان کی اس ایذا پر ان کی عزا کی جائے۔ یہ ہمارے اوپر واجب ہے اور تو قربا کے طور پہ۔ اور میرے بھائیوں خدا کی قسم اس عزا کا بھی ہمیں ہی فائدہ ہے، ہمیں ہی فائدہ ہے، ہر دو جوانب سے، روحانی طور سے بھی مادی طور سے ہمیں ہی فائدہ۔ چل سے کل بات کریں گے، کل آخری دن ہے، موضوع کو بھی ہم جوان اپنا جب بندی کریں گے۔ بس اتنا سنیے میرا بھائی، ہم یہاں پہ آ کے بیٹھتے ہیں عزائے حسین، یہاں سے ہمیں فضائل آل محمد سمجھنے کو ملتے ہیں، مقام اہل بیت سمجھنے کو کچھ سمجھ کوئی نہیں سکتا۔ جو اللہ نے کو خلق اتنا بلند کیا ہے، اتنا بلند خلق کیا ہے کہ ہم ان کی کمال معرفت حاصل کریں، یہ محال ہے۔ یہ حضرت علی نہیں کہہ رہا، میرے محمد نے فرمایا تھا یا علی لا یعرفک الا انا الا اللہ وانا، اے علی تجھے اللہ کے سوا اور میرے سوا کوئی نہیں جانتا، مجھ محمد کو تیرے سوا اور اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہ فقط علی کے بارے میں نہیں، جناب سیدہ کے بارے میں بھی فرمایا، اے زہرا لا تعرف، تجھے کوئی نہیں جانتا الا اللہ وانا، مگر میں محمد جانتا ہوں یا خدا جانتا ہے۔ یہاں تو میرے مولا امام نے فرمایا، میرے سید نے فرمایا، میرے آقا نے فرمایا ان جدتی فاطمہ ہی لیلۃ القدر، ہماری دادی فاطمہ لیلۃ القدر ہے، اور تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ اور خدا کی قسم بات کو یہی کہ سمیٹ کو کل یہیں سے شروع کریں گے۔ اگر لوگ حضور کا مقام سمجھ جاتے تو حضور ذاتی حبیب مہرانوں میں
دشمن کے درگاہ میں گھیری نہ جاتی۔ آج 8 محرم ہو گئی، کل سے سادات پہ پانی ہونا ہے۔ کل کربلا میں 2 امور مختلف ہوئے۔ پہلا یہ ہوا کہ شبر وارد ہوا 30,000 کا لشکر لے کر، اور داخل ہوتے ہی عمر ابن سعد سے کہا حسین کے گھر والوں پر پانی پھر کر دو، اور آج یہ فیصلہ کر لیا جائے۔ حسین کے ساتھیوں میں اضافہ ہوا۔ رسول کا پورا صحابی مسلم بن اوس جان حسین کے ساتھیوں میں آ گئے۔ میرے شیعہ سنی بھائیوں، رسول ذاتیاں گھبرا گئی اتنا لشکر دیکھ کر۔ شہزادیوں نے مولا حسین سے کہا پہلے بھی لشکر زیادہ تھا، اتنا بڑا لشکر آ گیا؟ فرمایا ہاں، یہ لشکر اس لیے آیا ہے تاکہ حسین کو وہ مجبور کر سکے، مگر حسین کبھی مجبور نہیں ہوگا، حسین اس کے حکم پہ آگے مجبور رہے۔ عزیزانو، ان سب میں حسین کو جو سب سے بڑی مشکل بنی وہ علی اکبر کی لاش اٹھانے میں بنی۔ پہلی مشکل بنی جو اکبر کو میدان میں بھیجا۔ 9 محرم کی رات ہو جائے گی، دن 8 کا ہے۔ عزیزو، اکبر وہ جوان ہے جس پہ جوانی کو مان تھا۔ حسین کا شہزادہ جو خلق اور خلق میں شبیہ مصطفیٰ تھا، خلق میں تو خدا نے شبیہ مصطفیٰ بنایا تھا، اور خلق میں اکبر نے خود کو اللہ کے اتنا قریب کیا کہ ہر عمل میں مصطفیٰیت چھلک رہی۔ علی اکبر مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے حسین کے پہلو میں، اور فرماتے ہیں یا ابدا، بابا مجھے انگور چاہیے، انی احب العنب، میں انگوروں کو پسند کرتا ہوں۔ انگور کا موسم نہیں تھا۔ حسین کھڑے ہوئے، مسجد نبوی کے کھجور کے خشک تنے پہ ہاتھ پھیرا، ستون پہ ہاتھ پھیر کے انگور کا گچھا توڑ کے اکبر کے ہاتھ پہ رکھا، کہا اکبر ہر دفعہ مانگنے پہ موسمی چیزیں ملیں گی، یہ بستا مدینہ ہے، تو نے کھجور مانگے، میں نے اپنے اجاز امامت سے انگور مانگے، میں نے اجاز امامت سے کھجور کے خشک تنے سے تجھے انگوروں کا گچھا توڑ دیا۔ عزیزانو، کربلا کے عروج کے وقت راستے میں علی اکبر نے حسین سے مکالمہ کیا تھا۔ جب علی اکبر نے مکالمہ کیا، اس کے لگے کی جملہ کہوں گا، پھر کسی مطلب کی خواہش بات کروں۔ حضرت علی اکبر نے گھوڑے پہ بیٹھے بیٹھے آنکھ لگی، دیکھا خون کا دریا ہے اور میں اس میں تیر رہا ہوں، میرا بابا ہے جو مجھے بچانا چاہتا ہے، مگر میرا ہاتھ بابا کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ آنکھ کھلی، میں سفر ہے، بابا نے یہ خواب دیکھا ہے۔ جو ہی خواب بیان کیا، فرزند پیغمبر کا چہرہ سرخ ہو گیا، آنکھوں سے آنسوں کی لڑیاں جاری ہونے لگی۔ علی اکبر یہ خواب اپنی ماں زینب سے بیان نہ کرنا، سن کے تڑپ کے مر جائے گی۔ کہ بابا مجھے پتا ہے یہ میری شہادت کی مجھے بشارت دی جا رہی ہے۔ کہ اکبر جوان بیٹے کی زبان پہ موت کے لفظ اچھے نہیں لگتے، بابا اگر حق پہ موت آئے تو کیا اچھا نہیں؟ کہا اکبر اس سے اچھا ہے ہی کچھ نہیں۔ کسی نے پوچھا حسین سے اس زمانے کا سب سے بہترین میٹھا میوہ کون سا ہے؟ فرمایا جوان بیٹا جب شانے کے ساتھ شانہ ملا کے چلتا ہے نا، اس کے شانے کے ساتھ شانہ ملا کے چلنے سے جو دل میں لذت آتی ہے نا، وہ ذائقہ اس حیات کا سب سے بہترین ذائقہ ہوتا ہے۔ عرض کی گئی اس حیات کا سب سے تلخ ذائقہ
کہا بے موسماں کوئی بیٹا دنیا چھوڑ جائے. بوڑھا باپ جب اس کے جنازے پہ آتا ہے وہ جو اس کے دل میں کر اٹھتا ہے یہ اس زمانے کا سب سے تلخ ذائقہ ہوتا ہے. میں کتنی طویل مانگوں، آپ آمادہ ہو چکے، میں نہیں رکتا. 5-6 روایات اور عرض کر سکتا ہوں لیکن نہیں رکتا. آپ سب رونا چاہتے ہیں تو وہ اکبر کے ذکر میں ضرور رونا. کہیں ایسا نہ ہو وہ جو اپنی پھوپھی کے ساتھ آئی ہے، پھوپھی کا دامن ہلاک ہے، پھوپھی سے میرا اکبر دیکھا جو نہیں تھا، اس سے میرا اکبر دیکھا جو نہیں تھا. عزیزانو، جوان ہو اور خوبصورت بھی ہو، اور خوبصورت ہو جس پہ حسن ناز کرے، جو شبیہ مصطفیٰ ہو. بس صلی اللہ ہو. علی اکبر کو حسین نے اجازت دی. اکبر جا اپنی پھوپھیوں سے آخری الوداع کرا، اپنی ماں سے آخری الوداع کرا. پھر استاد قبلہ حسین بہت جانا فرمایا کرتے تھے، جو ہی بابا نے فرمایا جا اپنی ماں لیلا سے آخری الوداع کرا. چلتے ہوئے علی اکبر جناب لیلا کے خیمہ میں آئے. خیمہ میں کہا اما لیلا مجھے شہادت کی اجازت مل گئی. آپ نے رات نصیحت فرمائی تھی نا اکبر سب سے پہلے بنی ہاشم میں 13 لاشا آنا چاہیے تاکہ میں زہرا کے سامنے سرخرو ہو جاؤں کہ کربلا میں بنی ہاشم میں سب سے پہلے میرا بیٹا حسین پہ قربان ہوا تھا. اماں میرے بابا نے مجھے اجازت دی ہے اور فرمایا ہے جا اپنی ماں سے اجازت لے کے. اکبر تو بیٹھ میں ابھی آتی ہوں. قبلہ حسین پر جانا فرمایا کرتے تھے چلی ہے اکبر کی ماں بھرکا سا میرا کے. کہا ابھی رکھ سکتی ہے کیونکہ ابھی شمر خیموں میں نہیں آیا ہے کہ خیمے سے بھرکا چاہیے. قبلہ آگے تشریف ہے جب سب ہزار کچھ نہیں ہوتا. مومن دل حسین کے ذکر سے جڑا ہوتا ہے، رونا نصیب کا ہوتا ہے، آنسو بھی کی عطا ہوتی ہے. یہاں پہ انسان کی توجہ جب حسین کی طرف ہو کسی آنے جانے سے فرق نہیں پڑتا تو علماء کی تقریب ضروری ہوتی ہے. بس میرے شیعہ سنی بھائیوں، میرے مولا حسین کے عزاداروں، چند لحظے آپ کے لیے زحمت. روایت بتاتی ہیں جناب ام لیلا چلتی ہوئی عباس کے خیمے کی طرف بڑھی. اجر اللہ محمد علی خدا کی چیخوں کو قبول کرے. میرے بھائیوں میں اکثر عرض کرتا ہوں اہل بیت کی خواہش رہی ہے جب ان کے غم میں رویا جائے نا چیخیں مار کے رویا جائے. تجربہ کر لینا کسی چوک میں کھڑی ہوگی چیخ مار کے رونا، جہاں جہاں تک تمہاری آواز آئی لوگ تمہاری طرف ضرور دیکھیں گے اس کو کیا ہوا ہے. خدا کی قسم یہی چیخ آل محمد کی صداقت کا سامان ہے. ایسے نہیں 1400 سال بعد یوں چیخیں مار کے رویا جاتا، ان کی صداقت کا سامان ہے. ان کے حق پہ ہونے کی دعائیں ضرور دیا کرو، بلند آواز سے رویا کرو. ویسے بھی میرے مولا نے اپنے شاگرد ابو بصیر کو یہی سمجھایا تھا کہ مولا کے گھر میں مجلس ہو رہی تھی اور ابو بصیر رو رہے تھے اور امام غش کر گئے. قبلہ محمد علی جاوید صاحب میں نے خود علماء کی زبان سے سنا ہے اور جہاں تک مجھے ذہن میں آتا ہے میں ایک مکتب کی کتاب میں پڑھا کہ جناب ابو بصیر کے ساتھ 8 سے 10 امام کے شاگرد اور بھی وہاں تھے. جب شاعر نے یہ جملہ کہا نا کہ عرش امامت فرش زمین سے ٹکرایا، حسین بھاگتے ہوئے گھوڑے سے گرے، یہ جملہ امام صادق کے دل پہ ایسا لگا فضل زہرا کی چیخ نکلی، آواز آئی واہ حسینہ. یہ کہہ کے امام کو غش آ گیا. امام کو غش سے وفاقہ آیا. امام اپنے قدموں پر تشریف فرما ہوئے تو سامنے ابو بصیر اپنے گھٹنوں پہ سر رکھی ہوئی تھی. کہا ابو بصیر وہ صحابی ہے جس نے مولا سے سوال کیا تھا فضل زہرا کہ عیسیٰ نبینہ کو بنا کر دیتا تھا. فرمایا ہاں. عرض کی مولا کیسے کرتا تھا؟ بڑھاپے کی وجہ سے، غیبت سنی کی وجہ سے آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی. مولا نے اس کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا، فرمایا ایسے کیا کرتا تھا. جو ہی مولا نے ہاتھ پھیرا کہتا مولا مجھے تو آپ کا نورانی چہرہ نظر آ رہا ہے. ابو بصیر تو سب کچھ دیکھے گا. ابو بصیر نے مڑ کے دیکھا کہا فضل زہرا تیرا احسان مجھے تو نے مجھے محتاجی سے نکال لیا. یہ وہ ابو بصیر ہے عرفان اس منزل پہ ہے. اس منزل پہ ہوتے ہوئے بھی امام فرماتے ہیں ابو بصیر تو میرے جان حسین کے ہمیں رویا نہیں. ابو بصیر نے رومال پیش کیا. فضل زہرا اتنا رویا ہوں کہ رومال بھیگ گیا، میرا رومال تر ہو گیا، میرا رومال بھیگ گیا. امام فرماتے ابو بصیر تو رونا کہتا ہے.
ہاتھ جوڑ دیے، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائے فضل زہرا، پھر کیسے رویا جائے؟ فرمایا سن ابو بصیر، جب بھی رو اپنے رونے کو شبیہ موڑ دے میرے جد حسین کی طرف، اور ابو بصیر جب بھی میرے جد کے غم میں رونا، ایسے رونا جیسے بوڑھی ماں جوان بیٹے کی لاش میں ہوتی ہے، اور ہم علی اکبر جوان کے جنازے کو رونے کے لیے بیٹھے۔ حضرت دارو اگرچہ جنازہ برآمد نہیں ہونا، اور مسائل علی کے ذکر کی طرف پڑھ جائیں گے، وہ رات کے مسائل علی اکبر کی قبلہ پڑھیں گے۔ حضرت دارو میں اتنا عرض کرتا ہوں، جب ان کی منزل آئے گی رات کی مجالس ہوں گی، رات کی نشست میں، اب اتنا سنوں میں آپ کی عبادت کو تکمیل ہوں گی، یہی بھی منزل مسائل کا مقدار ہوں۔ حضرت دارو روایت کہتی ہے کہ جناب ام لیلہ امام حسین بخشا بیان فرمایا کرتے تھے، چلتی ہوئی جو ہی عباس کے خیمے کی طرف بڑھی، علی اکبر کو اپنے خیمے میں چھوڑا۔ سننا، عباس اپنی تلوار کو سیکل کر رہا تھا، تلوار کو تیز کر رہے تھے، اور لازبار کہتے ہیں فضل ذرا باہر میدان کی حالت سے مجھے عطا کر۔ ابو الفضل عباس کا بیٹا فضل جو ہی خیمے سے باہر نکلا ہے، لازبار دوڑتا ہوا واپس آیا، بابا علی اکبر کی ماں ہمارے خیمے کی طرف آ رہی ہے۔ اب عباس کھڑے ہوئے، دروازے کی طرف بڑھے، قبلہ فرمایا کرتے تھے علی اکبر کی ماں کو بیاہ کے آئے ہوئے اس گھر میں 19 سال گزر چکے تھے، یہ پہلی مرتبہ تھا کہ ام لیلہ عباس کے سامنے کھڑی تھی، پہلی مرتبہ ام لیلہ عباس کے سامنے کھڑی تھی۔ ایک مرتبہ سر عباس کا جھک گیا، مخدومہ میرے آقا کا حرم مجھے اپنے خیمے میں بلایا ہوتا، آپ نے کو زحمت کی؟ کہا نہیں عباس، میں ایک حاجت لے کے آئی ہوں، میں نے اپنے آقا حسین سے سنا ہے کہ رسول نے فرمایا ہے کہ 2 لوگوں کی دعا خدا رد نہیں کرتا، ایک ماں کی دعا، دوسری استاد کی دعا۔ تو ہے میرے علی اکبر کا استاد، میں چاہتی ہوں میرا اکبر جا رہا ہے میدان کی طرف، اے عباس میں چاہتی ہوں آپ اپنے ہاتھوں سے میرے اکبر کو تیار کر کے گھوڑے پہ بٹھائیے، آپ میرے اکبر کو دعا دی کہ الوداع کیجئے، میں امین کہوں گی۔ روایت کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بیان فرمایا کرتے تھے کہ جہاں پہ ام لیلہ نے فرمایا عباس سے تلوار وہیں چھوڑی، آگے آگے عباس ہے، پیچھے پیچھے جناب ام لیلہ ہیں، چلتے ہوئے اس خیمے میں آئے جہاں پہلے ہی ام لیلہ اپنی قمیض کو بھیج کے بنی ہاشم کی عورتوں کو بلا چکی تھی۔ بنی ہاشم کی عورتوں کے حالے میں عزادارو ایک مرتبہ عباس نے علی اکبر کے سرابے کو دیکھا، زرہ علی اکبر کو پیش کی، خود علی اکبر کو پیش کیا۔ میں نے بعض باعثین و خطباء کی زبان سے سنا علی اکبر کے لیے جناب ثانیہ زہرا تبرکات کا صندوق لے کے آئی، تبرکات کا صندوق کھولا، خود اٹھا کے کہا علی اکبر یہ میرا نانا جنگ میں پہنا کرتے تھے، ایک زرہ اٹھائی، علی اکبر میرا نانا یہ زرہ جنگ میں پہن کے جایا کرتے تھے، علی اکبر یہ تلوار میرے نانا کی تلوار ہے جو میرے نانا میں جنگ خیبر میں میرے نانا کے حصے میں آئی تھی۔ پھر ایک ایک تبرکات پیغمبر اکبر پہ ادا کر کے اکبر کو سجا کے سپاہی بنا کر گھوڑے پہ بٹھایا ہے عباس نے۔ عزادارو سننا، روایت کہتی ہے جب گھوڑے پہ بٹھا چکے نا، عباس نے گھوڑے کی لجام تھامی ہوئی ہے، لے کے خیموں سے چلنا چاہتے ہیں، عزادارو سامنے پھوپھی زینب آ رہی، آواز آئی اکبر بڑا پیارا لگ رہا ہے، اکبر مجھے اپنا چہرہ چھپوا دے۔ آواز آئی پھوپھی اماں میرا بابا باہر دھوپ میں کھڑا ہے، پہلے ہی اجازت دیتے ہوئے بہت دیر ہو گئی ہے، لیجئے وہ چوم لیجئے۔ قبلہ فرمایا کرتے تھے ایک پھوپھی تھوڑی ساتھ آئی تھی، اور بھی تو پھوپھیاں ساتھ تھی نا، اگر بی بی زینب نے چوما ہوگا تو بی بی ام کلثوم نے نہیں چوما ہوگا، بی بی رقیہ نے نہیں چوما ہوگا، بی بی خدیجہ نے نہیں چوما ہوگا، خدیجہ وسطیٰ نے، خدیجہ صغریٰ نے نہیں چوما ہوگا۔ کہا 13 پھوپھیاں بار بار کوئی دائیں رخسار چومتی تھی، کوئی بائیں رخسار چومتی تھی، جہاں پھوپھیوں نے چوما ہوگا وہاں ماؤں نے بھی تو چوما ہوگا نا۔ عزادارو روایت کہتی ہے جب چلنے لگا ہے نا علی اکبر، تو علی اکبر کے گھوڑے کی ٹانگوں میں سکینہ نے ویسے ہی بائیں ڈالی جیسے بابا کے گھوڑے کی ٹانگوں میں ڈالی تھی۔ عزادارو ایک مرتبہ اکبر نے نیچے جھک کے دیکھا تو سکینہ گھوڑے کی ٹانگوں میں بائیں ڈال کے بیٹھی ہے، نا بھیا نہیں جانے دوں گی۔ سکینہ کہنا کیا چاہتی ہے؟ بابا دھوپ میں کھڑا انتظار کر رہا ہے، دشمن تانے دے رہا ہے، مجھے جانے دے۔ کہا نا بھیا، پھوپھیوں کو چہرہ چبوا لیا، ماں کو سینہ چبوا لیا،
ये उतनी कुछ नहीं लगती, आवाज आई मुझे उतना पड़ेगा। कहा ना अकबर ज़हमत नहीं देती, तू एक मर्तबा रकाबों से पाँव निकाल, मैं अपनी वफा और मोहब्बत का इजहार करूं। बस अज़ादारो चला है अली अकबर, अज़ादारो चला है अली अकबर। उलमा ने लिखा अली अकबर नहीं जा रहा था, ऐसे लग रहा जैसे अकबर का जनाजा जा रहा। मौला की हाय कबूल करे, जरा सीने पे हाथ मारो और हाय अली अकबर। हाथ प्यारा ना करो, मातम बड़ा आले मोहम्मद को पसंद है, क्योंकि काम नहीं किया जाए। अज़ादारो सुनना, रवायत कहती है कि जब अकबर के मसाइब पढ़े जा रहे हो ना, आंसुओं की खैरात न मिल रही हो, सर झुका के अपने गुनाहों की माफी मांगो। सर बुलंद नहीं होना चाहिए, इसलिए कि इस मसाइब में ज़ैनब और सकीना जरूर आती हैं। कहीं बीबी सकीना अपनी फूफी का दामन दोबारा जुड़ा कह रहा हो, अपनी फूफी का दामन हला के ये ना कहे फूफी अम्मा इसने मेरा अकबर देखा होता तो कभी यूं खामोश ना बैठता, ये भी चीखें मार के रो रहा होता। अज़ादारो मस्तिक ना सुनो, रावी लिखते किताब में रवायत मौजूद है, हुसैन मौला अकबर के घोड़े के साथ चलने लगे। अब्बास सलाम लेके खड़े हो गए, हुसैन अकबर को अलविदा करने के लिए चले। अकबर के घोड़े ने तेज तेज चलना शुरू किया, अज़ादारो हुसैन ने भी तेज तेज चलना शुरू किया। मैंने खुद मक्तल की किताब में देखा है, अकबर के घोड़े ने तेज कदम उठाए, हुसैन ने भी तेज कदम उठाए। एक मरला वो आया कि अकबर के घोड़े के सामने एक ज़ईफ़ा स्यापोश आए, अकबर ने घोड़ा रोक दिया। ज़ईफ़ा की आवाज आई, अकबर जल्दी न कर, तूने घोड़ा भगाया, मेरा हुसैन को के बलकार लेके गया। हुसैन वापस अंदर आए, बाबा दुश्मन देख रहा है, इजाजत दे दी है। बाबा हुक्म देता है तो घोड़े से उठ ना, मेरा अकबर शहादत नसीब हो। ऐ अकबर जब मैदान में जाए अपना चेहरा मुझे दिखाता जाना। अकबर का घोड़ा मैदान में जा रहा है, अकबर बड़ों के बाबा को चेहरा दिखाता जा रहा है। अज़ादारो बस आखिरी जुमला, अली अकबर मैदान को कैसरा मैमना को मैसरा पे पलट के कल्बे लश्कर को काट के जैश लश्कर को भगा के मुकदमा तो जैश को भगा के पलट के वापस आए ना, घोड़े से उतरे। हुसैन ने कहा मरहबा अली अकबर, तूने रन खाली करवा दिया। अज़ादारो अकबर का जुमला ऐसा हसरत वाला जुमला था, हुसैन जैसा साबर भी तड़प गया। बस 1 मिनट की जहमत बाकी, हुसैन जैसा साबर भी तड़प गया। अकबर ने कहा बाबा अगर एक घूंट पानी में जाता, हाय कहने वालों बीवी की वजह से आगे, एक घूंट पानी में जाता। अज़ादारो मानने वाला अकबर था, मांग किससे रहा था, वो हुसैन करीब था। अज़ादारो हुसैन आगे बढ़े, अकबर को सीने से लगाया, अपने होठों को अकबर के होठों से जोड़ा, अपनी जबान को अकबर के कान में रख के फरमाया अकबर चूस ले जितनी तरी है तू ले ले। अज़ादारो जो ही कान में जबान आई, अकबर तड़प के पीछे हटा, बाबा तेरी जबान तो मुझसे ज्यादा खुश हो चुकी। हुसैन ने अंगुष्ठी से नगीना उतारा, अकबर के कान में रखा, जा अकबर अब मेरा नाना मोहम्मद तुझे हौज़े कौसर से सैलाब करेंगे। अज़ादारो चले हैं अकबर, बस रावियों ने लिख दिया ना, खुदा करीम ने पढ़ दिया, लेकिन खुदा की कसम के जाड़ा फरमाया करते थे एक मुकाबले में नहीं आया था, जो जो आता गया अकबर मारता गया। फिर जब बारगी हमला हुआ 5000 का लश्कर तन्हा अली अकबर के टूट पड़ा। यही सबब है जब हुसैन पहुंचे हैं अकबर जख्मों से चूर था, सीने की बर्शी, बदन के जख्म, अकबर के जख्मों से खून रस रहा था। बस अज़ादारो नहीं बढ़ता बर्शी कैसे निकली, इतना सुन लो वक्त समझ गया। अज़ादारो किसी भी जवान को उठाना होना, रवायत कहती है तरीका और सलीका बताता है कि बच्चा उठाना हो तो दोनों हाथों पे उठाया जाता है, किसी बड़े कद वाले को उठाना हो तो आसान ये होता है कि पुष्ट पे उठा लिया जाए, उसको बैठाया जाए, पुष्ट पे उठा के खैमों के करीब गिरा था अकबर। अज़ादारो चाहिए तो था हुसैन पुष्ट पे उठा के लाते, जैसे ज़ैनब कुबरा सज्जाद को जलती हुई आग से पुष्ट पे उठा के लाई, लेकिन अज़ादारो हुसैन चाहते थे जितनी ज़ियारत कर सकूं कर लो। अज़ादारो हुसैन ने पुष्ट पे नहीं उठाया, हुसैन ने सीने से लगाया।
اپنے رخسار کو اکبر کے رخسار سے بنایا. اکبر نے بھی اپنی باہیں بابا کے گلے میں ڈالی, حسین نے اکبر کے گلے میں باہیں رکھی. عزاداروں لے کے اٹھا کے چلے حسین خیموں کی طرف. عزاداروں ایک منزل وہ آئی, اکبر کا سر حسین کے شانے سے نیچے جھکنے لگا. آواز آئی نا اکبر جلدی نہ کرنا, میں تیری پھوپھی سے کہہ کے آیا ہوں خیمے سے باہر نہ آنا, میں زندہ اکبر خیموں میں لاؤں گا, اکبر جلدی نہ کرنا. عزاداروں اکبر کا سر حسین کے شانے سے نیچے سرکنے لگا. عزاداروں وہ مرلہ بھی آیا, حسین نے اکبر کو خاک کربلا میں لٹایا, لٹا کر اپنی اما اتاری. بنی ہاشم کے بچوں سے کہا, بنی ہاشم کے بچوں آؤ مجھ سے اکبر اٹھایا نہیں جا رہا, پورا باپ جوان بیٹے کا لاشا کیسے اٹھائے. بس عزاداروں لے کے چلے, لے کے آئے, مولا اکبر کو لٹایا. عزاداروں مولا حسین نے پوچھا لیلا کہاں ہے. فضا لیلا کی خبر لو. جو ہی جناب فضا جناب لیلا کی خیمہ میں پہنچی, کیا دیکھا بی بی خیمہ بی بی فضا خیمے کی کبھی اس چوب سے ٹکر مارتی ہے, وہاں سے ہٹتی ہے آگے بڑھتی ہے, وہاں ٹکر لگتی ہے, وہاں سے ہٹتی ہے آگے بڑھتی ہے, پھر ٹکر لگتی ہے. بی بی فضا نے شانوں سے تھاما, لیلا تجھے کیا ہو گیا؟ خدا جانتا ہے مجھے کیا ہو گیا. جب مجھے خبر ہوئی نا میرا اکبر گھوڑے سے گر گیا, میں نے سر سجدے میں کہا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے بطول کے سامنے سرخرو کر دیا. میں نے سجدے سے سر اٹھایا, اے اما فضا مجھے دکھائی کچھ نہیں دے رہا, میری آنکھوں کی بنائی چلی گئی. ایک مرتبہ فضا نے ہاتھ تھاما, وہاں لے کے آئی جہاں اکبر تھا. عزاداروں اکبر کا سر بی بی لیلا نے گود میں رکھا. عزاداروں پھر مولا حسین کی طرف دیکھا, کہا یا مولا یا حال وفیت, کیا میرے بیٹے نے آپ سے وفا کا حق ادا کر دیا؟ حسین نے تڑپ کے کہا ہاں لیلا, جیسا اکبر نے وفا کا حق ادا کیا ایسے کوئی نہیں کر سکتا. عزاداروں گنجے شدہ سے اکبر کا لاشا آگے خیموں سے اٹھا کے گنجے شدہ میں رکھا. عزاداروں بس اتنا سن لینا, حسین کو اکبر سے اتنی محبت تھی کہ جب شام کے بازار میں لوگ نیزہ پہ سر سوار ہوئے تو ظالموں نے ایک منظر دیکھا کہ جدھر جدھر اکبر کا سر جاتا ہے حسین کا چہرہ ادھر ادھر اڑتا چلا جاتا ہے. عزاداروں شہادت کے بعد بھی حسین اپنے بیٹے کی زیارت کرتا رہا. ایک مرتبہ یوں بھی ہوا کہ زندان میں رکھے ہوئے سروں میں سے حسین کا سر نہیں گر رہا, شبر میں تازیانہ اٹھایا, وہاں آیا جہاں سید سجاد تھا. توجہ کریے عزاداروں, یہ کوفہ کی مسجد تھی جہاں آل محمد کو قیدی بنا کے بٹھایا گیا تھا. چند لحظے پہلے حبیب کا بیٹا قاسم اپنے باپ کا سر لے گیا تھا, اب کیا تھا حسین کا سر نہیں رہا. انہوں نے تازیانہ اٹھایا, سجاد کی پشت پہ آگے تاریخ کروا کی. سجاد نے کڑ کے کہا ظالم اب کیا ہو گیا؟ کہا تیرے بابا کا سر کہاں ہے؟ تیرے بابا کا سر نہیں مل رہا, اگر نہ ملا یزید ہم سب کے سر قلم کرے گا. کہا میرے اکبر کا سر ڈھونڈو کے صندوق میں ہے. ایک مرتبہ اکبر کا صندوق سر والا کھولا گیا. حسین اپنے ہونٹ اکبر کے ہونٹوں سے ملائے ہوئے منزل شہادت کے بعد اجازت امامت سے دکھا رہے تھے, اور جس اکبر سے حسین اتنا پیار کرتا ہو وہ بھی اللہ کی راہ کے دے میں کہہ رہا تھا اے اللہ تقبل منا ھذا القربان, پروردگار ہم سے یہ قربانی قبول کر لے. اے اللہ ہماری یہ قبول فرما, ہمارے آنسوں قبول فرما, حاضرین کے رزق میں برکت عطا فرما, حاضرین کی پریشانیاں دور فرما, حاضرین کے آنکھوں کو حضرت امام زمان کی نصرت شمار فرما. اے اللہ تمام حاضرین کی وفیقت خیر میں سفر فرما, رزق میں برکت عطا فرما. رحم اللہ و من قال الفاتحہ.